ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، آج کے جمعۃ المبارک میں فتح مکہ شریف کے حوالہ سے اور اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان و عظمت بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ مڑ مڑ کے خانہ کعبہ کو دیکھتے اور فرماتے تھے کہ اے کعبے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے اور یہ میرا شہر ہے، اسی میں میں پیدا ہوا ہوں، اور آج یہ لوگ ظلماً مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کر رہے۔ آپ جب یہ دعائیں کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے فرمایا، اے محبوب، ایک وقت آئے گا کہ یہی کعبہ ہوگا اور آپ پوری شان و شوکت کے ساتھ، عزت و وجاہت کے ساتھ دوبارہ اس اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لے گئے تو یہ جو کفار قریش تھے، انہوں نے اسلام کی ہر ممکن دشمنی اس کو اپنائے رکھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، اسی وجہ سے جنگ بدر پیش آئی۔ 6 ہجری کے اندر نبی پاک علیہ السلام جب دوبارہ احرام آپ نے باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد آپ جب عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی جانب چلے تو آپ نے پتہ تھا آپ کو کہ سامنے سے مزاحمت ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو اونٹ تھے نا آپ کے ساتھ، ان کے گلے کے اندر ایک خاص نشانی ڈالی جاتی تھی، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قافلہ عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ جو اونٹ ہیں یہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے جائیں گے۔ تو اس وقت عرب کا رواج یہ تھا کہ جب کوئی وہ اونٹ دیکھ لیتا تو اس پورے قافلے کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، جتنی مرضی دشمنی ہوتی، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندے نہ لڑائی کی نیت سے آ رہے ہیں، نہ جھگڑے کی نیت سے، بلکہ یہ عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی دستور کے مطابق وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں جانے دیتے اور طواف کرنے دیتے۔ انہوں نے راستے میں روک لیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے بھی ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور احرام باندھنے سے پہلے ہمارے جو جانور آگے چل رہے ہیں ان کے گلے میں ہم نے نشانی بھی ڈالی ہوئی ہے، اور اس کا اعلان بھی ہے، ہمارا احرام بتا رہا ہے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جانور تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، اور ہم میں سے جتنے بندے ہیں کسی بندے کی تلوار وہ نیام سے باہر نہیں ہے، ہمارا سارا اسلحہ بھی چھپا ہوا ہے، تو تم کیوں سمجھ رہے ہو کہ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں یا قبضہ کرنے آئے ہیں؟ ہم تو اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اتنی باتیں بتائیں انہوں نے کہا جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کو یہاں نہیں آنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنی سابقہ روایت کو توڑ رہے ہو، اور اگر اس کو تم توڑو گے تو اس کو تمہیں بھگتنا بھی پڑے گا۔ آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام ایک موقع پر تیار بھی ہوئے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اگر آج ہم نے یہ کام کیا تو ان کافروں کو موقع مل جائے گا،
انہوں نے اپنے بڑے بندے بھیجے جن کو سفیر کہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا اپنی طرف سے. وہ خانہ کعبہ میں گئے, چل کے وہاں پر ان سے باتیں کی, اور ان کی طرف سے جو سفیر بن کے آئے وہ حضرت عروہ بن مسعود تھے. اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, بعد میں انہوں نے پڑھا اور بڑے جاندار اور شاندار قسم کے سپہ سالار اسلام بنے تھے وہ. اب جب یہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور حضرت عثمان غنی ادھر چلے گئے, انہوں نے حضرت عثمان غنی کو صاف دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں یہاں عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے کہا یار میرے ساتھ کوئی بات تو کرو, جیسے آپ کی بولی میں کہتے ہیں نا بھی یار گل کرنی ہے کسی ویار وپار نال تا کرنا, اے کیڑی گل ہوئی بھی اسی ہومن ہی نہیں دینا. تو آپ کہتے تھے کہ بات کرنی ہے نا تو کسی انداز اور طریقے سے بات کریں, اپنی جو شرط شرائط ہے وہ سامنے رکھیں, ہم اپنی طرف سے رکھتے ہیں. وہ کہنے لگے جی ہم نے تمہیں یہاں نہیں آنے دینا. حضرت عثمان غنی بڑے چونکہ تاجر بھی تھے اور ان کا خاندان بھی مشہور تھا, اور پھر آپ چہرے کے اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی. نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی حضرت رقیہ کی شادی کی نا حضرت عثمان غنی کے ساتھ, تو جب آقا کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی, چونکہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, جب یہ آپ کے پاس آئی نا تو آقا کریم نے فرمایا اے میری بیٹی بتاؤ عثمان کیسے ہیں؟ فرمایا اے میرے بابا جان بہت اچھے ہیں حضرت عثمان, اخلاق بہت اچھا ہے. فرمایا ان کی طبیعت کے اندر تیزی نہیں ہے, جھگڑا نہیں کرتے, حسن سلوک والے ہیں, غریبوں پر خیرات کرنے والے. آپ نے ان کی شان بیان کی حضور کی بیٹی نے. تو میرے نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اے میری بیٹی عثمان کی قدر کرنا. کیوں؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل پر 2 بندے پیدا ہوئے ہیں, ایک تیرا باپ محمد ہے اور دوسرا عثمان غنی ہے. یہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کی شان و شوکت ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ وہاں پر بات کرنے گئے, انہوں نے بات نہیں مانی اور حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے کہ یہ ہے خانہ کعبہ, تو آپ اس کا اگر طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, آپ آئی گئے ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ عمرہ کر لیں, اے کعبہ ہے تسی کر لو. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. یہی بات ہے نا کہ جب حضور سے محبت کی جائے تو ہم کسی مولوی مفتی کے فتوے کی حاجت نہیں رکھتے, ہم نے وہ محبت کرنی ہوتی ہے. انگوٹھے چومنے ہیں تو کسی مولوی نو پوچھ کے تو نہیں نہ چومنے ہیں, ہم نے نبی پاک کے نام پہ بولنا ہے تو کسی کو پوچھ کے تو نہیں نا. اگر نبی پاک کے نام پہ میلاد کا جلوس نکالنا ہے تو کسی مولوی ملوانے نو کی پوچھنا ہے. جب حضور کی محبت کی بات ہے تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کہا گیا کہ یہ خانہ کعبہ ہے آپ طواف کر لیں, فرمایا ہم اس کعبے کو تو جانتے ہی نہیں تھے, اگر اس کی طرف رخ میرا یار نہ کرتا تو کعبہ کعبہ ہی نہ بنتا. آپ مجھے کہتے ہو کہ میں طواف کر لوں, فرمایا ہم طواف نہیں کریں گے جب تک کعبے کا کعبہ ہمارے ساتھ نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں. حضرت عثمان غنی آپ وہیں سے واپس آ گئے. ادھر عروہ بن مسعود نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے, اور باتیں کرتے کرتے بہت کچھ باتیں ہوئیں. معاہدہ حضور نے فرمایا طے کیا جائے. اس کے اندر نا کچھ شرائط تھوڑا سخت لگتی تھیں, لیکن میرے نبی نے فرمایا آپ تھوڑا صبر کریں صحابہ کرام. حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی, فرمایا حضور ایک باری اجازت دے تو انہوں نے میں ٹوٹے کر دیا. آپ کو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم کا قد کاٹھ بھی بڑا تھا, کفر آج تک فاروق اعظم سے ڈرتا ہے, یاد رکھ لے. اور حضور نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر, فرمایا شیطان حضرت عمر کا راستے پر نہیں کھڑا ہو سکتا, جہاں سے عمر گزرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. آج سے لے کر قیامت تک حضرت عمر کے ساتھ انسان بندے کی بن سکتی ہے, شیطان بندے کی نہیں بن سکتی ہے. حضرت عثمان غنی کو, حضرت فاروق اعظم کو اللہ نے یہ مقام و رتبہ عطا فرمایا. یہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, آپ کا قد کاٹ بھی تھا, اور آپ کو شاید آپ کی یہ جو مونچھ تھی نا, مونچھ اے دیا جڑی نکر سی, نکر اے بڑی ٹاپ دی آپ دی مونچھ دی نکر سی, اور آپ دا سینہ بڑا چوڑا سی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی تھے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں, اور یہ وہ ابو بکر و عمر ہے جن کے بارے میں فرمایا اس کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے بعد میں, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا حضور اجازت دے آج ان کا کام کر دیں. فرمایا نہیں, ہم نے احرام باندھا ہوا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے تو اپنی ساری شرطیں توڑی دینی ہیں, موقع پھر سواد آئے گا, پھر مزہ آئے گا. اب وہاں پر ایک شرط یہ بھی لکھی گئی, ذرا غور کیجئے گا. وہاں پر 2 قبیلے تھے, ان کی آپس میں بڑی لڑائی تھی. ایک تھا قبیلہ بنو بکر, ایک تھا قبیلہ خزاعہ.
نبی پاک نے فرمایا بھی جتنے قبیلے ہیں نا جی، ان کا جی چاہے وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں، جی چاہے ہمارے ساتھ ہو جائیں، وہ جس کے ساتھ ہوں گے نا پھر ان کی مدد بھی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ خزاعہ والے نبی پاک کے پاس آ گئے کہ ہم آپ کے حلیف بننا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بنو بکر والے مکہ والوں کے پاس چلے گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ معاہدہ طے پایا تھا 10 سالوں کا۔ کتنے سالوں کا؟ 10 سالوں کا، کہ کوئی بندہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، بالکل سکون کے ساتھ ہم رہیں گے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کو 18 ماہ گزرے، زیادہ نہیں، کتنے؟ 18۔ بعض لوگوں نے اس کو 22 ماہ بھی لکھے ہیں، لیکن 18 ماہ یہ جب گزرے نا تو وہ مسلمانوں کو انہوں نے کمزور سمجھ لیا۔ اب کمزور کیوں سمجھا؟ رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا، جس کو جنگ موتا یا موتا کہتے ہیں، اس کے اندر اسلام کے 4 بڑے جرنیل وہ شہید ہو گئے۔ تو کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ کمزور ہو گئے۔ اصل مسلمان وہ جنگ ہارے نہیں تھے، یہ یاد رکھ، جنگ ہارے نہیں تھے، جنگ جیت گئے، لیکن 4 بڑے جرنیل جو تھے نا وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو کام ہو گیا۔ اس میں ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، اور اسی میں حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ ہاں، یہ وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ جب آپ شہید ہوئے نا تو انہوں نے کہا بھی لگتا ہے مسلمان کمزور ہو گئے، انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا۔ اور دوسرا انہیں یہ تکلیف تھی کہ یہ جو خزاعہ والے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا تعلق کیوں بنایا ہے۔ اب ہوا یہ، 2 جب چیزیں آئیں نا تو وہاں پر ایک کنواں تھا، وطیر اس کا نام تھا، وہاں چل کے لوگ پانی بھرتے تھے۔ بنو بکر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور خزاعہ کے، پانی بھرتے ہیں۔ 18 ماہ سکون سے گزرے، کوئی کسی کو نہیں چھیڑ رہا۔ لیکن آج جب جنگ موتا کی خبر بھی آ گئی اور انہوں نے کمزور سمجھ لیا مسلمانوں کو، حالانکہ ہارے نہیں تھے، اور ادھر سے ان کو تکلیف بھی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے خلاف ایک بندے نے شعر پڑھ دیا، قبیلہ بنو بکر کا جو بندہ تھا۔ یہ جو خزاعہ کا بندہ کھڑا تھا نا، اس نے کہا بھئی دیکھ تمہیں ہمارے حلیف جس کے ساتھ ہماری صلح ہے اس بندے کے خلاف تم بات نہیں کر سکتے، ہمارا معاہدہ ہے، لہذا تم اپنی زبان کھول رہے ہو، زبان بند رکھو ورنہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ جو اگلے تھے وہ تو پہلے ذہن بڑائی کھلوتے سن، انہوں نے نا ان کے اوپر حملہ کر دیا، 20 بندے مارے گئے۔ ان میں سے تقریباً 6 بندے چھپ کے یا 7 بھاگ گئے خانہ کعبے میں چل کے قتل کر دیا۔ حالانکہ خانہ کعبہ حدود حرم کے اندر بندہ مارنا اس دور میں بھی ناجائز تھا، آج تو ہے ہی ہے، سمجھ آ رہی نا، اس دور میں بھی نا انہوں نے وہاں بھی قتل کر دیا۔ اب یہاں پر بات بڑی سننے والی، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو معاہدہ تو توڑ دیا نا انہوں نے۔ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک بندہ جھاڑیوں میں چھپ گیا، ان کی خواہش تھی کہ خزاعہ کا ایک بندہ بھی باقی نہ بچے۔ وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے اگر ایک بھی بچ گیا نا تو وہ چل کے بتا دے گا، تو مسلمانوں کا نبی اگر آ گیا تو ہمارا کام ہو جائے گا، لہذا بندے سارے بکاؤ، ویکھی جائے گی۔ ایک بندہ چھپ گیا جھاڑیوں کے اندر، جھاڑیوں میں چھپ کر آہستہ آواز کے ساتھ اس نے نا وہاں سے بیٹھ کر، یہ سیاستہ سے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، میں گپ نہیں سنانے لگا آپ کو، چھپ کر اس نے، حالانکہ باہر بندے ڈھونڈ رہے، چھپ کر اس نے نبی پاک کو پکارا، یا محمدہ۔ اچھا اگلی بات بھی سنیں نا، اس نے جب نبی کو پکارا آہستہ آواز کے ساتھ، چھپ کے بہت آہستہ بولا۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک اس وقت ان کے گھر تھے، تہجد کے لیے اٹھے نا تو نبی پاک وضو کرتے کرتے، یہ صحیح میں موجود ہے اور آپ کو مزہ آئے گا سن کے، آپ نے کہا لبیک لبیک نصرتا نصرتا نصرتا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں حاضر ہوں، اور جا تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ حضرت ام المومنین میمونہ آئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بندہ بھی نہیں نظر آیا، اندھیرے کا ٹائم ہے، تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں حاضر ہوں اور تیری مدد ہو گئی؟ فرمایا کہ آج مکہ والوں نے اور بنو بکر والوں نے مل کر خزاعہ پر حملہ کر دیا ہے، وہ ہمارے حلیف ہیں، ان میں سے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے، اللہ نے مجھے شان دی ہے، میں نے اس کی پکار کو سن بھی لیا ہے اور جواب بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ یہاں سے یا رسول اللہ نہ کہو، وہ سنتے نہیں ہیں؟ میں کہہ کو تیرا ہوئے گا جڑا نہیں سندا، ساڑھے آڑا تو سندا ہی میں۔ خدا کا خوف کیا کرو، یہ ایک واضح دلیل موجود ہے۔
انہوں نے حضور کو پکارا. اچھا پکار بھی آہستہ آواز سے رہے ہیں. اور اگلی بات پکارا بھی مدد کے لیے. یہ تمہارے عقیدے کی بات ہے, سنیو. پکارا بھی مدد کے لیے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ہاں آ رہا ہوں. کوئی پکارے تو پھر پتا چلے نا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو آپ نے اس کے بعد ان کو بتایا کہ آپ نے یہ راز نہیں کسی کو بتانا. نبی پاک علیہ السلام کی اس مبارک بیوی نے کسی کو نہیں بتایا. اور آپ نے آ کر حضرت اما عائشہ سے بھی فرمایا میری تیاری کرو, ہم نے سفر پہ, آپ کو پتا تھا کہ اب جانا تو ہے. 3 دنوں کے بعد خزاعہ کے 2 بندے آ گئے اور انہوں نے آ کر اشعار کی صورت میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا حضور ہم تو آپ کے حلیف تھے, دشمنوں نے حملہ کر دیا اور ہمیں ختم کر دیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا حلیف ہوں تو تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ پنجابیت ترجمہ کراں تو آپ نے فرمایا جے آ گئے ہو نا تے تساں ہاتھ دیتا ہے لجپالاں دے ہاتھ دے وچ. نہیں توجہ فرمائی. تے اساں لجپالی والے ہیں, اساں لجپالی کرے سیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساری بات سنی. صحابہ کرام سے فرمایا بتائیے بھی کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ جو فرمائیں گے. آقا کریم علیہ السلام نے یہاں سے ایک بندہ بھیجا مکہ میں, ان کو بتاؤ تم نے معاہدہ توڑا ہے, 3 آپشن ہے تمہارے لیے. دیکھو کہتے ہیں کہ گئے اور حملہ کر دیا, نہیں ہوئے چھڑکنے تینوں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا حسن کتنا ہے, ایسے ہی کسی چیز پر حملہ نہیں کیا. نبی پاک نے فرمایا 3 آپشن ان کو چل کے بتاؤ. نمبر 1, یہ جتنے بندے قتل ہوئے ہیں ان قتل شدہ بندوں کی دیت دے دو. اب 20 بندے قتل ہوئے تھے, انہاں کہ اگر ہم اس کے بدلے میں اونٹ دینا شروع کریں تو ہمارا سارا قبیلہ کنگال ہو جائے گا, ساڑھے کو تو باکاش ککھ نہیں رہنا. تو آپ نے فرمایا پھر پنگا ہی نہیں سی لینا. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی, سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر پہلے چھیڑی ہی کیوں سی؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ تو نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر مکے والوں کو کہہ دو کہ ان کی پشت پناہی نہ کریں, ہم خود ان سے بدلہ لے لیتے ہیں, چونکہ پہلے دیت ہوتی ہے دوبارہ بدلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیت ہم نہیں دینا چاہتے. فرمایا بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ, مکے والوں کا پیچھے ہو جاؤ. مکے والے کہنے لگے ہم تو پیچھے نہیں ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا اور تیسرا آپشن ہے ترکڑے ہو جاؤ, اب ہم تم سے جنگ کریں گے. 3 آپشن دیے تمہیں اور تم نہیں مان رہے, تو پھر لاسٹ وہ تو جنگ ہے اور ہم وہ کریں گے. اب انہوں نے کیا کیا, بڑی کوشش کی. حضرت ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا, ان کو بھیجا کیونکہ ان کی ایک بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی ہے. ہاں انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا. اب جب یہ آئے نا, انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے, حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی انہوں نے نا حضرت مولا علی کے دروازے پر گئے نا تو امام حسن و حسین کو اٹھا لیا گود میں, بڑا پیار کرنے لگ پڑے. حضرت سیدہ زہرا پاک نے دیکھا نا تو آپ نے فرمایا میرے بچوں کو کیوں اٹھایا؟ انہوں نے کہا جی میں آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں. فرمایا میرے بابا نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا, اب ہم تیری سفارش نہیں کر سکتے ہیں. اور یہاں یہ بھی سن لو, یہ ایک موقع تھا کہ جہاں پر بتانا تھا یہ جو معاہدہ توڑتے ہیں ان کی پھر سزا کیا ہوتی ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو حضرت ابو سفیان تھے نا, انہوں نے فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھا تھا, اور یہ یاد رکھ لیں ان کے کلمہ پڑھنے کی ہسٹری یہ لوگ نہیں بتاتے, جھوٹ بولتے ہیں اور قوم کو بتاتے نہیں. وجہ یہ تھی, ادھر دیکھیں میں پوری, یہ 3 کیمرے آپ کے بلکہ آئے تو 4 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کئی ویسے موبائلوں پہ بنا رہے ہیں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ ایک مرتبہ ابو جہل لعین کمینہ جہنمی خبیث خنزیر لانتی, اس نے ایک مرتبہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی عمر چھوٹی تھی تو اس نے حضرت سیدہ پاک کو نا معاذ اللہ استغفر اللہ ایک تھپڑ مار دیا. جب اس نے مارا نا تو حضرت سیدہ پاک روتی ہوئی واپس جا رہی تھی, آگے سے حضرت ابو سفیان آ گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل ابتدا تھی, ابھی حضرت سیدہ پاک کی عمر بھی چھوٹی تھی. تو ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی تم کیوں رو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی ابو جہل نے مجھے مارا ہے. تو اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن ان کے دل میں یہ تھا یار یہ کیا, ہمارے معاشرے میں عورتوں کو مارا ہی نہیں جاتا, اور پھر یہ چھوٹی بچی, ٹھیک ہے یار کسی سے اختلاف ہے, بچیوں کو مارنے کا کیا؟ ابو سفیان کو غصہ چڑھ گیا. جناب ابو سفیان نے حضرت سیدہ زہرا پاک کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس چلے گئے. ابو جہل نو کہنے لگے بھی جتھے بیٹھا ہے تو ہلی نا, جے تو ہلیا تے تو مینوں جاننا ہے میں کون ہاں. یہ بھی تکڑا بندہ. ابو جہل ڈر گیا بھی کیا مسئلہ ہے.
آپ نے ابو سفیان کہنے لگے کہ اے تو فاطمہ نو مارے ہے؟ فرمایا ہاں میں نے ایسے ہی مارا ہے۔ حضرت سیدہ پاک کو ابو سفیان کہنے لگے سیدہ اٹھ، اگرچہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، فرمایا اٹھ فاطمہ، جی میں ان تینوں مارنے دے منہ تے رکھ کے چماٹ مار۔ حضرت سیدہ پاک نے ابو جہل نو ماری نا چنڈ، بدلہ تے لے لیا۔ علماء نے یہ لکھا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا یہ ایک نیکی جو ابو سفیان نے حضرت سیدہ سے کی تھی، اس کے صدقے میں اللہ نے ابو سفیان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اصل مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اور فرمایا کہ یہ ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکا؟ فرمایا سیدہ پاک نے تھپڑ مار کے اسے دھتکار دیا تھا۔ پتہ نہیں جملے دی چاس لیندے بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں لیندے بیٹھے ہو، پتہ نہیں اگلا جملہ رمضان دا ہونا یا عید پڑھنی پونی ہے، ایسا بول لو نا۔ چاند چڑھاؤنا لیندہ کی پتہ کس لئے چڑھا دے سن، لیکن تو سب بولو تو صحیح چاہ سبحان اللہ مدینے منوں۔ آپ نا بات کی تہ تک پہنچا کریں۔ یہ حضرت ابو سفیان انہوں نے سیدہ پاک کا بدلہ لے کے دیا اس کے صدقے میں۔ دیکھو یار کتنی بڑی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سیدہ پاک کے بدلہ لے کر دینے کی وجہ سے اللہ نے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ اب یہ جناب ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بھی آئے مکے میں مدینے میں، بڑی کوشش کی، لیکن نبی پاک نے فرمایا نہیں۔ 3 آپشن میں نے دیے تھے۔ مکے والوں کو احساس ہو گیا کہ یار اسی جڑی گل غلط کر بیٹھے ہیں نا جی، اے ہن سانو بھرنی پوسی۔ بڑی کوشش کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ۔ اچھا چلے جانے کے بعد توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، ان کو بھیج دیا آپ نے واپس، فرمایا ہم تم سے بات ہی نہیں کریں گے۔ وہ چلا گیا اور چل کے کہتا بھی میرے ہاتھ کھڑے نے تسی مینوں گھلیا سی، لیکن بھائی اوتھے حالات بدلے پے نے، ہن سدھے پدرے ہو جاؤ۔ اس نے بھی چل کے بتا دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ادھر سے بالکل خفیہ طریقے سے اپنی تیاری جاری رکھی۔ 10,000 بندوں کا لشکر لیا آپ نے۔ کتنے ہزار بندوں کا؟ 10,000 بندوں کا لشکر۔ ایک روایت میں 12,000 ہے، راستے میں ایک قبیلہ تھا 2,000 بندے ان کے ملے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام چلے گئے۔ جب آپ مکہ کے قریب پہنچے نا، مقام زہران پر، تو آپ نے فرمایا بھی میرے صحابہ یہاں پر رک جاؤ۔ سارے رک گئے۔ حضور نے فرمایا بھی جب رات کا ٹائم آئے گا نا، ہر بندہ اکیلا اپنی آگ جلائے گا۔ ہن 12,000 بندہ جو راتی ہر بندہ اپنی آگ لائی بیٹھا ہوئے، وہ تو مکے والے ڈر گئے بھی یار تو ایک ہی ایڈیاں روشنیاں۔ انہوں نے نا حضرت ابو سفیان کو بھیجا اور ساتھ میں حضرت حکیم بن حزام کو بھیجا، ایک بندہ اور بھی ساتھ تھا۔ یہ بڑے سیانے بندے سمجھے جاندے سن۔ یہ آئے نا دیکھنے کے لیے، تو انہاں کہا یار یہ تو تو یہ کون ہے؟ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ قبیلہ خزاعہ والے اتنے بندے تو نہیں ہو سکتے، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اتنے میں حضرت عباس نے ان کی بات کو سن لیا۔ نبی پاک کے جو چچا تھے نا، یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہیں پر ان کی ملاقات ہو گئی۔ جناب ابو سفیان کو کہنے لگے ابو سفیان ہیں؟ اکھے ہاں جی۔ فرما رہا اے پہچانے ہی کون نے؟ اکھے نہیں یار کون نے بندے اتنے بدی کدھر آئے نے؟ انہیں کہا یہ جڑا خزالے نے نا، یہ انہوں دا بدلہ لینا ہے۔ ہیں کون؟ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ابو سفیان آگے سے پتہ کیا کہنے لگے اس وقت؟ کہنے لگے کہ جناب وہ تیرے بھتیجے کی اتنی بڑی بادشاہت۔ آپ نے فرمایا بادشاہت نہیں، یہ نبوت کا اثر ہے، یہ نبی ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے۔ اچھا، تو ابو سفیان کہنے لگے بھئی اب یہ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کریں گے والی کون سی بات ہے، اب تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اب تو تم سے بدلہ لیا جائے گا، یہ یاد رکھ لیجئے، تمہیں آپشن دیے تھے تم مانے نہیں، ان بھرو۔ جناب ابو سفیان کہنے لگے پھر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ نے فرمایا بھی 2 کام ہے، یا تو دستبردار ہو جاؤ، جنگ نہیں لڑنی، پیچھے ہٹ جاؤ، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں بعد میں، یا پھر کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنے سے جب رب معاف کرتا ہے تو رب کا رسول بھی کرے گا۔ جناب ابو سفیان نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، آپ نے چل کے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن یہاں پر یہ بھی سنیے، کلمہ جب پڑھا نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اجے اللہ نو منیا ہے، لیکن تواڈے بارے اجے مینوں تسلی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں یار؟ کتنے سچے لوگ تھے، وہ بات کی تسلی کر کے مانتے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسی گل نہیں، یہ بھی نہیں آخیا پڑھ لو اینو لمحہ پالو، نہ 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 نہ۔ فرمایا جی اللہ نو منی آئی؟ فرمایا ہی بتھیرا ہے مینوں۔
تو فرمایا تو ہنے مان جائے گا تو گل ہی کوئی نہیں جناب. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے کردار اور اخلاق سے بات منواتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی لاسٹ بات ہو تو پھر معجزہ دکھلاتا ہے. جناب ابو سفیان نبی پاک کے ساتھ جا رہے ہیں. نبی پاک ایک صحابی ہیں جن کے ہاتھوں میں اس دن جھنڈا تھا, ان کا نام تھا حضرت سعد. کیا نام تھا؟ یہ حضرت سعد جو تھے نا, انہوں نے ابو سفیان کے پاس آگے پتا کیا کہا؟ ابو سفیان آج مکے والے وقت تکڑا ہو جا, آج یوم الملحمہ. فرمایا آج جیسی تواڈے ٹوٹے کر دینے نا, آج ٹوٹے کر دینے دا دن ہے. ابو سفیان ڈر گیا, انہوں نے کہا لے بھائی کام ہو گیا ہی خراب. بھاگتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے وہ ساتھ کہتا ہے آج تو ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, تو کیا آج آپ واقعی مکے والوں کو ٹکڑے کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کذب سعد, نہیں سعد نے یہ غلط بات کی ہے. آپ نے فرمایا آج ٹکڑے کرنے کا وقت نہیں ہے, دن نہیں ہے. فرمایا یوم المرحمہ, آج تو معافی دینے کا دن ہے نا. میرے نبی نے جناب ابو سفیان کو یہ کہا. حضرت ابو سفیان آپ کے پاس آئے, کہنے لگے ہن مینوں پک ہو گیا کہ تسی واقعی اللہ دے سچے رسول ہو. اس موقع پر آ کے حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. یہاں سے وہ جو بد نصیب اور بے حیا لوگ بک بک کرتے ہیں, اے جی ڈر تو کلمہ پڑھیا. میں کہا بے حیاوا تو پورا پڑھ, بے غیرتیاں نہ کر صحابیاں دے بارے. اس ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں پورا تول کے کلمہ پڑھیا. 5-4 بندے چوپ بیٹھو خیر تو ہے جی, آئے ہو تو بولا تو کرو نا سبحان اللہ یار. کمال والے, ہم آپ کے لیے کراچی کا سفر کر کے یہاں آ جاتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے چپ بیٹھے رہتے ہیں یار, ہے تو کوئی گل نہ ہوئی. آپ نے پورا تول کے اجیمت نے چھاننا لا کے ہر چیز نو, پھر آپ نے کلمہ پڑھا نبی پاک کا. تو یہ ڈر والا نہیں ہے, حقیقی ایمان ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے بندے یہاں پر آگ بھی لگائیں. اب آگ گئی لگ, اب وہ سارے ڈر گئے. ابو سفیان نے چل کر کلمہ تو پڑھ لیا, چل کے ان کے بتایا. چل کو ان کے جب بتایا تو بتانا کا, یہ تھوڑا توجہ فرمائیں, میری توجہ بٹ رہی ہے, تھوڑا سا توجہ میری طرف فرمائیں. آپ نے چل کے ان کو بتایا کہ بھائی تمہارے لیے اب حکم یہ ہے, یا تو جنگ کرو گے تو مارے جاؤ گے, یا پھر اللہ کے گھر میں آ جاؤ, تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا. انہوں نے کہا جی اتنی جگہ ہی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا آج جو ابو سفیان کے گھر جائے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. یہ حضرت ابو سفیان کا مقام اور رتبہ ہے. ٹھیک ہے, اس دن صرف 28 بندے قتل ہوئے تھے, یہ بھی یاد رکھ لیں. جس طرف سے حضرت خالد بن ولید جا رہے تھے نا, اس طرف سے امیہ بن خلف کا پوترا کھڑا تھا. انہوں بڑا مان سی اپنی بدماشی دے, انہیں تھوڑا جا پنگا لیا تھا, آپ نے پھڑ کے اتنے لمے پا دیتے. اور پیچھے سے نبی پاک آپ نے فرمایا نا کچھ نہ آکھ, باقی جڑے کھلوتے نے پنگا لین تو پھڑ لو, انہیں تو چھڑ دیو. فرمایا بس باقی کھلو رہے نے. صرف 28 بندے, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب جب جا رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھے تو آپ کو 2 باتیں یہاں بتانا ازحد ضروری ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے جو شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام تھا علی, اور بعض روایات میں اس کا نام عبداللہ بتایا گیا ہے. بیٹے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. یہ میرا مزاج نہیں ہے میرے بیٹے, خوشبو لگانا اچھی بات ہے, گیٹ میں کھڑے ہو جاؤ, جو آتا اس کو وہاں لگاؤ, گیٹ میں کھڑے ہو جاؤ. اصل نا میں طالب علم بندہ کو سجے کھبے ویکھے مینوں ویسے ہی تقریر بھول جاندی ہے. میں مطلب اب 8 سال تو ہو گئے آپ کے یہاں جمعہ پڑھاتے, میں بہت اپنے دل کو سمجھاتا ہوں, یہ سمجھتا ہی نہیں. اور ویسے بھی یہ توجہ تو ہونی چاہیے نا جی, اگر آپ کی ہے تو سبحان اللہ فرمائیے تاکہ بات سناؤں. اللہ اکبر. اب ذرا بات سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں, آپ کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پتہ کون ہے؟ اب یہ باتیں بتائیں گے تو قوم کو پتہ چلے گا نا حقیقت کیا ہے, اور لوگوں کا جھوٹ نکھر کے سامنے پتہ چلے گا کہ نبی پاک اور آپ کی آل کے اصل دشمن کون ہیں. نبی پاک کے ساتھ پیچھے جو چھوٹا بچہ فتح مکہ والے دن بیٹھا ہوا تھا, وہ نبی پاک کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام حضرت سیدہ زینب تھا, حضرت سیدہ زینب کا بیٹا تھا جو نبی پاک کے پیچھے. جیسے حسن و حسین نواسے ہیں ویسے وہ علی بھی نواسا ہے, اور فتح مکہ والے دن وہ نبی پاک کی سواری پر میرے نبی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کو سمجھ آئی ہے؟
اس واسطے اچھا یہ ان کی عمر تقریباً 8 سال ہوئی تو یہ پردہ فرما گئے تھے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ اس کی وجہ یہ نبی پاک کی 3 بیٹیوں میں سے 2 کی اولاد ہوئی لیکن آگے نہ چل سکی، ایک کی ہوئی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اے محبوب تیری نسل پاک میں حضرت سیدہ پاک کی نسل سے آگے چلاؤں گا، بس اللہ اتنی بات۔ اور یہاں سے سرے سے 3 بیٹیوں کا انکار کر دیا جاتا ہے، یہ بالکل اسلام کا قانون اور نظریہ نہیں ہے۔ اپنی پرائی سب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ تیرے اور میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ تو اس دن نبی پاک کا یہ نواسا، سکا نواسا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے۔ اور دوسری بات، میرے آقا کریم علیہ السلام جب جا رہے تھے نا، آپ نے دیکھا کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے مجھے نکالا، اور آج یہ وقت آ گیا کہ اللہ نے مجھے یہاں داخلہ دیا۔ اور یہ بھی یاد آیا کہ جب میں جا رہا تھا رات کا وقت تھا اور انہوں نے بڑے خوف پھیلایا ہوا تھا، آج میں دن کے اجالے میں آیا ہوں اور خوف ان کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ آپ نے نا یوں اپنا عاجزی سے سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے آپ نے اتنا سر جھکایا، آپ کا امامہ سامنے سے کھل رہا تھا، اتنا آپ جھک رہے تھے۔ پتہ چلا جب اللہ کوئی شان دے نا، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے۔ اللہ جب کوئی خوشی دے تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے۔ اور شادی بیاہوں پر فیرنگ کرنے والوں حیا کرو، یہ موقع سننے والا ہے۔ نیا مکان بناتے ہو تو وہاں پر بڑے بڑے فنکشن کرتے ہو، پہلے دن قرآن خوانی کر لی تو 3 دن گانے چلائے، کو حیا کرو یار۔ شادی بیاہوں پر کیا طوفان بدتمیزیاں ہوتی۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کوئی مقام و رتبہ عطا کر دے، شان و شوکت اور عزت عطا کر دے، تو پھر ہم سب کو چاہیے جھک جائیں۔ یہاں پر تو کوئی میچ جیت جائے تو 3 دن وہ ڈھول کھڑکائی رکھدا تو فیر ماری رکھدا بھی تو میچ جیتیا پتر، چاس اس دن ہونی ہے جس دن تو قبر دے سوال نہ جت گیا، مزہ اس دن ہونا جس دن تو حشر والے دیہڑے جت گیا۔ دیکھیں نا چپ ہو گئے نا سارے، قرآڑیاں تو کیڑا بولے، یہ اصل بات ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام عاجزی فرماتے ہوئے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اب جب داخل ہوئے تو میرے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ یا معشر القریش، اے قریش والو بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ سامنے سے ان کی شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں کہ ہم نے ان کو کس طرح یہاں سے نکالا، بعد میں حملے بھی کیے لیکن آج انہوں نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے چند بندے بولے یا کریم وابن اخل کریم، کہنے لگے آپ بھی کریم ہیں، آپ کا باپ بھی کریم تھا، اور جو کریم ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا، ہم توقع رکھتے ہیں آپ معاف کر دیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا علاج تو تمہارا یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن آج اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں معافی عطا فرما رہا ہوں، جاؤ۔ میرے نبی نے معافی کا اعلان کر دیا۔ زندہ باد۔ اب یہ بھی بات ابھی مکمل نہیں ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے معافی دے دی سب کے لیے۔ اب یہاں تک بات سنا کے جیسے ہمارا نعرہ لگ گیا تو آپ مت سمجھیے کہ بات مکمل ہو گئی، یہ اس بات پہ نعرہ بنتا تھا، لیکن میں نے دیکھا 2-4 بندے پھر چوپ بیٹھے، پتہ نہیں سحری نہیں کی ہے یا دھوپ زیادہ نکل آئی، انہوں نے مسئلہ کی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ توجہ فرمائیں ذرا، یہ بھی آپ کو یاد کرانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں تک نعرہ بھی لگنا لیکن بات نہیں مکمل ہوئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم کو معافی دے دی، لیکن 11 سے 14 بندے تھے جن میں 2 عورتیں بھی تھی، بعدوں نے 3 لکھا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ یہ نہیں تمہیں کوئی بتائے گا، یہ بتاؤ نا، یہ بتاؤ کون تھے وہ تھے جو نبی پاک کے خلاف شعر و شاعری کرتے تھے اور نبی پاک کے خلاف بک بک کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے۔ فرمایا یہ جو ہمارے ساتھ جنگیں کرتے تھے، کانٹے پھینکتے تھے، جس نے مجھے میرے صحابہ کو تکلیف دی میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن جس نے میری شان پہ حملہ کیا ہے اسے معاف نہیں کرنا، اس کو قتل کرنا ہے۔ ایک شخص جن کا نام ابن قتل تھا، اس کے بارے میں نبی پاک نے پہلے نمبر پہ نام لیا کہ اس کو مت چھوڑنا، یہ بے غیرت جہاں بھی ملے۔ تو ایک شخص نے بتایا حضور وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر او دے، یعنی اینج خانہ کعبہ دے نال لاگ کے تے اینج اگے غلاف کی تو ہے، یعنی دیوار کعبہ کے ساتھ ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر میرے نبی نے فرمایا وہیں پر چل کے ٹکڑے کر دو، کیونکہ وہ ہمارا گستاخ ہے، اس کو وہیں پر قتل کر دیا گیا۔
اللہ اکبر. توجہ ہے بھی آپ سب حضرات کی؟ جس کو سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ فرمائیے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے صرف یہ کہنا کہ حضور نے معافی دے دی چل گیا، میں کہا پتر جھوٹ نہ بول، بندے دا پتر بان. ساری گل سنا. معافی دیتی ہے جنہوں نے راستہ روکا، جنہوں نے کانٹے پھینکے، جنہوں نے تکلیف دی، جنہوں نے پانی نہیں بھرنے، جنہوں نے شعب ابی طالب میں بھیجا، سب کو معاف کر دیا. کہ تمہیں تو پتہ ہی کون سی اسی کون بڑا دسیا ہے. لیکن جنہوں پتہ لگ گیا میں رسول ہوں، مڑ گستاخیاں کر دیو گوڑیو ہوں نہیں تمہیں چھڈنا. تو اس واسطے گستاخ رسول کی سزا ہمارے پاکستانی آئین میں بھی یہی ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. وہ الگ بات ہے کہ 75 سے 80 سالوں میں آج تک اس قانون پہ عمل نہیں ہوا تے رولا بھی سارے دے اس تو زیادہ پیندے نے. پھر آدھے نے کالا قانون تے پھر کو ٹھوک دیندا تے پھر دے نے آڑا دوڑا. پہلے بک بک کرتا کیوں ہیں؟ نبی پاک کے لیے قانون ہو تو تم بکواس کرتے ہو. حیا کرو جی. ہاں اور پھر اپنی بات آ جائے وہ کسی بھی ادارے کو آپ چھیڑ کے دیکھ لیں. آج کل یہ جتنے ہمارے مسئلے ملک میں چلتے ہیں، کوئی کہتا تم نے جج کی توہین کر دی، کوئی کہتا تم نے فوج کی کر دی، کوئی کہتا تم نے سیاستدان کی کر دی. اب وہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں یہ افراتفری نہیں ہونی چاہیے، نہ مذہبی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. یہ نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ کرے نظام مصطفیٰ ہی آ جائے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے. وہ ان کو بدنام کر رہے، وہ ان کو ہون ویچ کی، یہ اللہ ہی بہتر جانے. سانتا آپ نہیں بھی سمجھ آؤں دی بھی ہوندا کی پہ ہے، خدا ہی بہتر جانے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. گرامی قدر حضرات، ایک دوسرے پر بہتان لگانے سے بہتر ہے کہ تم نبی پاک کے سچے غلام بن جاؤ، مزہ پھر آئے گا تمہیں. اور اپنی عزت کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، نااہل بھی بندے کو کر دیتے ہیں. کبھی نبی پاک کی عزت کے لیے بھی بولنا، پھر تو مزہ ہے نا. قرآن کا قانون بھی یہ، حدیث کا بھی، ہمارے آئین پاکستان کا بھی یہی قانون ہے. آج تو عمل نہیں نہ ہو رہا، آپ میری بات لکھ لیں، ہم دیکھیں گے یا ہماری نسلیں اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا. فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ نبی پاک کے خلاف بک بک کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف کتا بھونک رہا ہے، اور کوئی اہل بیت کے خلاف خنزیر بھونک رہا ہے، کوئی ولیوں کے خلاف، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، میری بات آپ لکھ لیں، ان کتوں کو چوکوں پہ لٹکایا جائے گا. جس دن ہر شہر میں ایک خنزیر ایسا مار دیا گیا، دوبارہ کوئی بزرگوں کی گستاخی نہیں کرے گا، دوبارہ کوئی ابو بکر کو بھونکنے والا ماں جنے گی نہیں، دوبارہ کوئی امام حسین کو بھونکنے والا نہیں پیدا ہوگا. میری بات لکھ لیں آپ. یہ ان کتوں کو چھوٹ دی جاتی ہے تبھی تو یہ حال ہوتا ہے. کوئی بھی پھوڑا نکلا ہے آپریشن کروانا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر جب چھرا پھیرتا ہے تو یہ نہ سمجھا کرو ظلم کر رہا ہے. اسی طرح جب کسی گستاخ کو قتل کیا جائے، اور قتل کرنے کا اختیار سب سے پہلے حاکم اسلام کو، یہ بات یاد رکھ لیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. لیکن قانون کو چاہیے کہ آپ ذرا اٹھ کھڑا ہو، بیدار ہو جائے. گرمیاں آ گئی ہیں، پہلو تو ستا رہے ہیں، تو اٹھی کھلو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اپنی غیرت کے لیے جاگتے ہو، کبھی مصطفیٰ کے لیے بھی جاگو نا، کبھی صحابہ کے لیے جاگو، ابو بکر عمر کے لیے جاگو، کبھی عثمان و علی کے لیے جاگو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ تو اگر ان بزرگوں کی عزت نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، لوگ اپنے بزرگوں پر بھونکیں گے. آج دیکھو بھونک رہے ہیں. نہ ابو بکر بچا ہے، نہ عمر بچا ہے، نہ عثمان، نہ علی، نہ حسن و حسین. تو پھر بچے گے کون؟ کون بچے گا بتاؤ؟ تم اور میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو کاش کہ ایسے بھونک ایک ایک کتا لٹکا دیا جائے، باقی سب کو آرام آ جائے گا اور انہیں طبیعتیں سیدھیاں ہو جان گیاں. اور اسی واسطے ان کی سزا قتل ہوتی ہے کہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو ختم کرنا، صفحہ ہستی سے مٹانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ حاکم اسلام کو اجازت ہوتی ہے، اللہ کر کے اسلام کا حاکم ہو. یہ جو بیرون ملک جا کر پنن والی قوم، اے ساڈے حاکم کیویں بن سن، میرے تے سمجھ تو گل باہر ہے. یہ حضور کے دربار پر جا کے مانگے تو کچھ ملے نہ ان کو. بہرحال بات کہیں دور نہ چلی جائے، جو میں بات بتا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے میرے عزیز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن فرمایا جنہوں نے ہماری گستاخیاں کی ہیں ان کو معاف. فتح مکہ والے دن عام معافی کا اعلان تھا، لیکن اس دن بھی گستاخوں کو معاف نہیں کیا گیا. اور میں آپ کو پھر آئی نصیحت کرتا ہوں، یہ دیکھو ہاتھ باندھ کے، کبھی بھی نبی پاک کی گستاخی نہ کرنا، نبی کے صحابہ کی گستاخی نہ کرنا، نبی پاک کے اہل بیت کی گستاخی نہ کرنا، اللہ کے ولیوں کی گستاخی نہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ با ادب رہنا. تمہارا عمل کمزور رہ جائے پر ادب میں کمزوری نہ آئے.
یاد رکھ لیں میری بات. اور جس کا عمل کمزور ہو گیا وہ بندہ فارغ ہو جائے گا, جس کا ادب کمزور ہو گیا وہ بندہ فارغ ہو جائے گا. چونکہ آپ نے دیواروں پر بھی دیکھا ہوگا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اپنے ادب کو پورا کیجیے, اور جب تک ادب نہیں آئے گا تمہاری عبادات بھی قبول نہیں ہوگی. میری بات لکھ لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جتنے لوگ کھڑے تھے نا, اپنی شرمندہ نگاہوں کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے ہمیں معافی دے دو, ہم نے کچھ اور سمجھا تھا لیکن آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اور اذا جاء نصر اللہ, یہ جو سورت پاک ہے اس کا پورا اظہار ہو گیا. اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, فرمایا محبوب وہ وقت یاد کرنا جب اللہ کی مدد تمہارے پاس آئے گی اور اللہ فتح بھی تمہیں عطا فرما دے گا. اللہ کی مدد بھی آئی اور فتح مکہ بھی ہوا. اور پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, فرمایا پھر دیکھنا جوک در جوک ٹولوں کے ٹولے آئیں گے اور کلمہ پڑھ کے تیرے دین میں داخل ہو جائیں گے. اس دن قبیلوں کے قبیلے آئے اور انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا آ کر. اور پھر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اے میرے محبوب, اتنی بڑی جب عظمت اور شان ملے تو اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے. میرے بھائی پتہ چلا جب خوشی ملے تو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھنی چاہیے, سبحان اللہ کہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. آج ہمیں خوشی مل جائے تو ہم شریعت کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح فرمایا نا, آپ اندر چلے گئے. اب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا تھا. توجہ ہے جی صاحب حضرات کی. چابی تھی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے پاس. توجہ کیجیے, آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں. نبی پاک نے نا ہجرت سے چاند دن پہلے عثمان بن ابی طلحہ کہا یار کعبے دا بوا کھول, میرا دل کردا بھی میں اندر چل کے 2 نفل پڑھا. کہندا میں نہیں کھولنی, کلمہ نہیں نہ پڑھا ہوا تھا, چابی اس کے پاس ہی. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نہ مسکرا پڑے اس کی طرف دیکھ کے. فرمایا عثمان ایک گل آکھاں. انہیں آخیا جی آکھو. آپ نے فرمایا ایک دیہڑے ہے چابی میرے کو لونی ہے. صدقے جاواں تیری چوپ والی سبحان اللہ. تو واہ بھائی واہ. حضور نے فرمایا آج تو نہیں دے رہا, ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا. اگو پتہ کی پہ آدھا چابی جیب ہی پا کے آدھا جی اس لیے اسی مار جانا ہے. فرمایا نہیں تو زندہ ہونا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا یار جملے کا. یعنی اس کا یہ تھا کہ اے کو گل ہے اسی تو انہوں اتھے رہنے تسی چابیاں دیا گلنا, اے کو گل ہے کرنا لے وہ اسی مر جا. فرمایا نہیں تو زندہ ہی ہونا ہے. نبی پاک نے یہ بات کر دی اور آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. آپ جب واپس آئے نا آپ نے فرمایا سدو کتھے ہو چابی آڑا. باہر والے بھی بولو ایڈی بھی گرمی کوئی نہیں یار ہے. سدو چابی آڑا کتھے. عثمان بن ابی طلحہ کے گھر بندہ گیا تو نے کہا میں چابی کو نہیں دینی. میں آخیا جی میں کو نہیں دینی, ابھی بھی اندر لکے بیٹا بوڑ بھی ہے گل. آپ نے فرمایا کہاں ہے میرا علی. حضرت علی آ گئے. فرمایا جاؤ علی. حضرت علی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا پتہ چلے کہ یہ حضور کے خاندان کا ہے, حضور علیہ السلام کے داماد ہیں اور حضور کے نمائندہ بن کے آئے ہیں. بوا کھڑکایا. فرمایا باہر آ. کون ہے؟ علی. کدھر ہے؟ فرمایا چابیاں لینا آئے ہیں. چابیاں میرے کو کوئی نہیں. آپ نے مارا ٹھڈا بوا کھول گیا. فرمایا دینا ہے کہ لواں. وہ تو ڈر گیا اپنی اماں کھول گیا بھی یہ تو علی آیا. فرمایا دے چھڑ مرو تو نہیں, دے چھڑ چابیاں آدھا ہی لے لو. آپ نے فرمایا انہیں نہیں اگو لگ آپ دے کے مولا علی پاک مرجع چاستہ نہ آوے موڑا ہے. آپ نے لایا انہوں اگے تو ٹور کے لے گئے جناب. نبی پاک دے گول گیا. اب آقا کریم علیہ السلام نے دور ہوئے کہتا جی مسکران لا پہ. فرمایا ایسی جڑا دسی ایسی مار کے آمان گے. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئے, شرمندہ نگاہیں چکی ہوئی ہیں اور کیا چاہیے. آپ نے فرمایا سیدھی طرح دے آنکھیں چکھ پا کے گل کر یار ہے کڑی گل ہوئی. فرمایا ہم کوئی آپ کو شرمندہ کرنے آئے ہیں. ہائے 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 ہائے, ہم کوئی آپ کو شرمندہ کرنے آئے. بھئی یارو لے تو گل کی تھی تینوں پتہ کوئی نہیں سی. آج ویکھ میں اللہ دا رسول پہچان. چپ کر کے کھلوتے رہے. چابی دے دیتی.
نبی پاک نے فرمایا کھولو بھی دروازہ کھل گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام اندر گئے. وہ ساری کاروائی بتاتا ہوں آپ کو. جب باہر آئے نا آپ نے فرمایا ہاں بھی چابی کٹ کے لے آؤ. میں آ کے ایسی چابی انہوں دے مانگا جن میرا دل کرے گا. نبی پاک کے چچا حضرت عباس کہنے لگے حضور سانو مل سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے خاندان کو ہی نوازنا شروع کر دیا ہے، یہ نہیں ہوگا. نبی پاک نے فرمایا کدھر ہے عثمان میں نبی طلحہ؟ کہنے لگے جی میں آ کھلوتا. فرمایا چابی میں اپنے اختیار سے تمہیں دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے یہ تیری نسل کے پاس رہے گی، ظالم کے علاوہ کوئی چابی تم سے چھین سکتا ہی نہیں ہے. یہ ہے میرے نبی کا اختیار. انہوں نے وہیں پر نبی پاک کا کلمہ پڑھا بھی ہے. میں نہ کچھ کیتا اس نبی نے مڑ معاف کیتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھنا. کلمہ پڑھیا حضور نے چابی دے دی. آج بھی ان کا خاندان جدے میں رہتا ہے اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے سپیشل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بندے لے کے آتے ہیں. وہ بندہ آتا ہے، کھولتا ہے، تالا لگاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. میرے نبی کا اختیار ایسا ہے. آپ نے پھر عثمان بن ابی طلحہ کو دی. آپ نے فرمایا اس میں تیرے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہم لے کے کسی اور کو دے دیں گے. تو میں نے وہ گل کی تھی. فرمایا نہ وہ تم نے بات کی تھی غلط فہمی میں. ہن پک کوئی آئی فرمائی ہو گیا. فرمایا لے پھر چابی میں تینوں دے دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فتح کعبہ کے اندر آپ داخل ہوئے. آپ ادھر دیکھیں ذرا. کعبہ کے جب اندر داخل ہوئے نا، اندر داخل ہوئے تو اندر تو تھے 360 بت. صرف 360 بت نہیں تھے بھائی جان. یہ اگلی بات بھی سنو. خانہ کعبے کی دیواروں کے ساتھ انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہوئی تھی. کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ نوح علیہ السلام کی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی، یہ فلان تصویریں بھی بنی ہوئی تھی. اب جب اندر داخل ہوئے، نیچے والے جتنے بت تھے نبی پاک نے ایسے ایسے چھڑی آپ اس کی طرف کرتے وہ گر جاتے. جدو اتلے بتاں دی واری آئی نا، جی میں دکان میں جوتیاں رکھی ہوئی ہوندی ہیں نا، میں جوتیاں نال مثال دیتی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے دیتی، بتاں نال پیا دینا نا. تا سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بڑیاں سام کے رکھی ہیں. نبی پاک نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ آؤ اور وہ اوپر والے بت گراؤ. کہنے لگے نہیں حضور آپ ہمارے آقا ہیں، آپ میرے کندھوں پہ آئیں. فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، شیر خدا تو ہے. آواز کمزوروں والی ہے، منہ کھول کے بولو نہیں رودا کھلدا توڑا. لیکن نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تم. یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا آجا موڑے آتے. نبی پاک بیٹھے، حضرت علی کو بٹھایا، آپ کھڑے ہو. آپ نے سارے بت گرا دیے. بت گرانے کے بعد جب آپ نے نیچے اترنے لگے نا، اتو چھلانگ چماری بھی حضور نبانا نہ پوے. مدارج نبوہ میں شیخ محقق نے لکھا حضرت علی جدو تھلے بیٹھے نا تو ہسن لا پے. نبی پاک نے ایسے دیکھا. فرمایا علی کی ہویا ہستا بیٹھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایڈی اچو میں دھرک ماریا تو میں نے ہویا ہی کچھ نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ تو فرمایا کتنی بلندی محسوس ہو رہی تھی؟ فرمایا میں آپ کے کندھوں پہ ہوں، اگر اجازت دیں تو عرش کا پایا پکڑوں. اللہ نے مجھے اتنی بلندی عطا. جس نبی کے کندھوں کا یہ حال ہے بتاؤ اس کے سر اقدس کا حال کیا ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. گرامی قدر حضرات، توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ کوئی نہیں ہے. 5-4 بندے آج نا بالکل چوپ شاہ بنے بیٹھے، بہوں روزہ لگا بیٹھا ہے. بھائی جان میں اثر تو او مغرب تو پہلو ودا نہیں سکتا تاڑا نہ توڑا ودوا سکنا. ہاں جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. تو یہ کھولنا تو آپ کو عصر کے وقت ہی پڑے گا، لیکن آپ کو چاہیے کہ ذرا سبحان اللہ تو محبت سے فرمائے نا آپ جتنے بیٹھے ہو. اور ذرا غور فرمائیے آپ حضرات، جو میں نے بات کی ہے وہ بات آپ کے ذہن میں ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے کندھوں پہ ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرما دیا. آقا کریم علیہ السلام آپ نے فرما دیا. فرمایا علی کتنی بلندی تھی؟ فرمایا حضور اتنی بلندی تھی. مسکرائے کیوں؟ اتنی اونچے سے نیچے اترا اور مجھے کچھ نہیں ہوا. جملے کا جواب خود ہی آپ نے دینا ہے. فرمایا علی تینوں ہونا کی سی؟ تجھے بلند مصطفیٰ نے کیا ہے، اتارا جبرائیل نے ہے. یہ مدارج النبوہ میں شیخ محقق نے لکھا ہے. فرمایا بٹھایا ہم نے تھا اور اتارا جبرائیل امین علیہ السلام. تو تجھے کیا ہو سکتا ہے؟
لیکن ادھر ویکھو نا ہوں ایک اور گل ہور بھی کراں کرے سامٹھی جائی صرف تانوں چیک کرنا ہے بھئی ٹمپریچر پورا ہے کہ کوئی نہ تو میں آکھے جڑا نبی دے موڈیاں تے آوے او دی یہ شان ہے تے نبی خود جس ابو بکر دے موڈیاں تے آوے موڑ ابو بکر دا مقام کی ہے میں نے کہا کو سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں آئی اور ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے اب اللہ کے بندوں سمجھو یہ نبی ہے جس کو جو چاہے تو علی کو اپنے کندھوں پہ لے آئے چاہے تو خود ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ جس کو چاہے مقام اور رتبہ عطا کر دیں اب اگلی بات بھی سنیے ذرا اندر کے بت نیچے والے نبی پاک نے گرائے اوپر والے مولا علی پاک نے رہ گئی تصویریں یہ لوگ نہیں بات بتاتے اور یہ سنا کریں آپ کو پتا ہے تصویریں کس نے مٹائی تھی آپ نے پورے مجمع پر نگاہ فرمائی کہا کہاں ہے میرا عمر حضرت عمر بن خطاب تشریف لے کے آئے جی آقا فرمایا یہ تصویریں تم نے مٹانی ہیں سمجھ آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے فرمایا یہ جتنی گندگی ہوتی ہے یہ مٹاتا ہی عمر ہے اس واسطے اپنے دل میں ابو بکر عمر کو لے کے اب تیرے دل کی ساری گندگی مٹا کے رکھ دے گا تیرے دل کو کھڑا کر دے گا حضرت علی المرتضیٰ نے بت گرائے نبی پاک نے نیچے والے گرائے اور خانہ کعبہ کے اندر جو تصویریں تھی وہ ساری مٹائی ہیں تو حضرت فاروق اعظم نے مٹائی ہیں آپ نے جب کعبہ کو ستھرا کر دیا اب باہر آئے فرمایا کہاں ہے میرا بلال آگئی عاشقوں کی باری لگ جاندہ پتا سکے عاشق کیڑے ہوتے تار کیڑے بیٹھے ہو کہاں ہے میرا بلال جی آقا میں بھی حاضر ہوں فرمایا اذان دے کہاں فرمایا کعبے دی چھت پہ چڑھ کے عاشقوں نے یہاں بڑا پیارا نقشہ کھینچا ہے حضرت بلال جب کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے نا کہنے لگے یا رسول اللہ آگے دے آپ منہ کر دے سی کعبے والے پاسے تے آج تے فرمایا آج کعبے والے پاسے کرنا ہے توجہ ہے کہ کونی آپ سبھی حضرات کی اور سوچنے کی بات ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہیں خوبصورت تو اور بھی بہت تھے فرمایا نہیں جیڑا ساڑھے واسطے ماراں کھاوے نا ہم پھر مقام و رتبہ تو دیتے ہیں نا اس بندے کو تو اپنے محبوب سے کبھی محبت کر تو صحیح نا ان کے نام پر کچھ حاصل ہو تو مزہ تو پھر آئے گا نا اے باب خادم دا جنازہ احمد نہیں ایڈا بڑا ہویا نا جس عاشق نے حضور کے نام پہ سزا لی ہے نا یقین فرمائے مالکوں نے نوازا ہے اسے ہاں بس اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا فضل اور رحمت فرما دے آپ جتنے بیٹھے ہو ذرا غور کیجئے گا گرامی قدر حضرات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات آپ کی بھی ہے نا اب فتح مکہ کی تو بات ابھی اور بہت زیادہ ہے لیکن اگر میں کروں تو یہ سارا وقت چلا جائے گا اور اگر میں علی کی بات نہ کروں تو جی میں یاد ہے میرا رانجھا راضی ہونا ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے جو آپ کو کمالات عطا فرمائے تھے وہ ذاتی اعتبار سے بھی ہیں خاندانی اعتبار سے بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں دینی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے ان کی ایک فہرست بن سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو کیا کمال عطا کی اب یہ دیکھیے توجہ میری طرف جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ نے جب آنکھیں کھولی نا تو سب سے پہلے حضور کے چہرے کو دیکھا یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے اعزاز ہے اور آپ کو جو گھٹی عطا فرمائی تھی کیا عطا فرمائی تھی گھٹی جنہوں آپ گڑتی آنے آئے یہ بھی میرے مصطفیٰ نے عطا کی اور کس چیز کی اپنا لعاب عطا فرمایا اور آپ سن لیں بچے کو گھٹی دینے کا طریقہ پتہ کیا ہے آپ کوئی کھجور لے لیں اگر مدینے کی ہو تو مدینہ مدینہ یا کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں لے کر چبانے والی ہو تو اسے چبائیں جیسے گڑ ہوتا ہے کھجور ہوتی ہے اس کو انجیر ہے اس کو اپنے منہ میں اچھی طرح چبا لیں اور چبانے کے بعد اپنی زبان سے اس بچے کے منہ میں ڈالیں یہ ہے سنت صدقے جاما تو سا زبان کھول کے بول رہی کوئی نہیں کیا اوہ اللہ دے بندے جلے مسئلہ سن دیو بولیا تا کرو نا خدا دیو بندیو اپنی زبان بچے کے منہ میں ڈالنا یہ اصل طریقہ ہے گھٹی دینے کا اگڑتی دے مندا اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ آپ اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالیں، اس کو اچھی طرح چبائیں، اگر چبانے نہیں ہے تو جیسے شہد ہوتا ہے منہ میں ڈالیں، ادھر دیکھیں، ڈالنے کے بعد اپنی شہادت والی انگلی پر لگا کے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیں اور اس کو تھوڑی دیر انگلی چساتے رہیں اور اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، فرمایا جڑی گڑتی ہوندی ہے نا، میں آپ کی بولی میں کہہ رہا ہوں، فرمایا کسی نیک بندے سے، ٹھنڈی طبیعت والے بندے سے، تہجد گزار سے، تلاوت کرنے والے سے، اور خاندان کے اندر جو سب کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے، خیرات کرتا ہے اور میٹھا بول بولتا ہے، اس بندے سے گڑتی دلانی چاہیے تو کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ساڑھے یہاں کوئی بچہ زیادہ شرارتہ کر دے، آدھنے اوے تینوں گڑتی کے دیئے ہو، بولو تا صحیح چا مدینے منجو، آدھے ہو کہ کوئی نہیں آدھے ہو، یہ دا مطلب ہے کہ یہ کوئی رولا تے ہے۔ اسے واسطے فرمایا کہ نیک بندے کی گھٹی دلائی جائے۔ توجہ ہے جی؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کو جو گھٹی عطا فرمائی وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت علی پاک کی یہ خوش نصیبی، آپ کو گھٹی بھی آقا کریم نے دی ہے، آپ کی جو زوجہ پاک ہیں ملکہ کائنات حضرت خاتون جنت، ان کو گھٹی بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، حضرت فاطمہ کو۔ اچھا، آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے امام حسن امام حسین، ان کو گھٹی بھی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ یعنی یہ کیسا خوبصورت گھرانہ ہے جن کو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے یہ برکات عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو گھٹی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سمجھ لو جس کو گھٹی دے دی اس کو علم بھی مل گیا، صبر بھی مل گیا، خزانے بھی مل گئے، حکمت بھی مل گئی۔ یاد رکھ لیجئے، حجت اللہ علی العالمین، اس کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت عامر بن قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرما رہے ہیں، ایک سفر میں جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، ان کو نہ بڑی شدید پیاس لگی، نبی پاک کی بارگاہ میں حضور اتنی پیاس ہے کہ لگتا ہے کہ شاید میں جان بھی نہ سنبھال پاؤں، اتنی پیاس ہے۔ حضور نے فرمایا پانی نہیں ہے، قریب فرمایا مل بھی نہیں رہا، مقام بھی ابھی دور ہے، فرمایا ادھر آ، قریب آ گیا، آپ نے اپنی مبارک زبان نکالی، فرمایا چوس، صدقے جامع جنہ 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا فرمایا ہے۔ آپ نے جب زبانی اقدس چسائی نا تو وہ کہتے ہیں انج دی میں نو ٹھڈ پئی نا، پیاس انج دی مکی، فرمایا اس تو بعد پانی پیما پیما نہ پیما، مڈھو نہ پیما، میں نو کدی ترے لگی نہیں۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ایک مرتبہ زبان چوسے، جب اس کو شدت کی پیاس نہیں لگ سکتی تو جو صبح دوپہر شام چوستے تھے وہ حسین کو کیسے لگ سکتی ہے؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا یار۔ توجہ ہے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ دوستان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو زبان اقدس چسائی، اور زبان اقدس چسانے کے بعد نام رکھا علی۔ آپ کی والدہ مائدہ نے نام پتہ کیا رکھا تھا؟ حیدر۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، کون سا شیر؟ جو اپنے شکار پر حملہ کر کے اس کے ٹوٹے کر دے نا، اس شیر کو حیدر کہتے ہیں، نام رکھ دیا۔ اب ہوا کیا، جس دن خیبر کی جنگ ہو رہی تھی نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک قلعہ رہتا تھا جو نہیں اس کا دروازہ کھل رہا تھا، اور اسی کے اندر مرحب اور اس کے سارے چمچے کڑچے چھپے ہوئے تھے، سارا دن جاتے بزامت ہوتی، دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، فرمایا صبح میں اس بندے کو بھیجوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے گا، صبح میں بھیجوں گا۔ اور اگلی بات، لوگوں نے پوچھا حضور اس کی نشانی، فرمایا اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اور فرمایا جو وہ بندہ ہے وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، کبھی میرے دل میں تمنا نہیں پیدا ہوئی، لیکن آج تمنا پیدا ہو کہ یار سویرے کدی نام میرا آ جائے نا تو یار چس آ جاوے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کل جھنڈا دوں گا، کون ہے بندہ؟ فرمایا میرا علی کدھر ہے؟
حضرت علی، ایک نے کہا حضور ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، تو فرمایا ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں. لاؤ حضرت علی کو. حضرت علی تشریف لائے، آپ نے لعاب دہن اقدس آنکھوں پر لگایا، آنکھیں فوراً فٹ ہو گئی، فوراً. اگر یہاں پر کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو آپ پوچھ لیں کہ لعاب جو ہوتا ہے نا، یہ آنکھوں کے لیے اور صحت کے لیے، اور ہمارے معاشرے میں جراثیم اس سے بہت پھیلتے ہیں. جگہ جگہ ہسپتال میں لگا تھوکیے مت. اب ہوں تو ماسک بھی چڑھا دین. اب پچھلے 2 سال تو ماسک کرنا تو ڈھیر تجربہ ہویا سی نا، سمجھ آؤں بھائی نا. آدھے جراثیم ہوندے نے تو تھوکیا نہ کرو تو یہ ہے تو فلاں ہے. کائنات کے ان تھوکوں میں بالکل وبا ہے، لیکن مصطفیٰ کے لعاب میں شفا ہے، اور وہ بھی آنکھوں پر. سبحان اللہ. آنکھیں جب حضرت مولا علی کی بالکل فٹ ہوگی، آپ نے جھنڈا عطا فرمایا، تلوار ذوالفقار فرمائی، عطا فرمائی، اپنی پگڑی دی، فرمایا جا ابھی علی. صحابہ کرام ساتھ جا رہے ہیں. حضرت علی دروازے پر پہنچے، بوا کھڑ گیا. اندر سے آواز آئی، کون؟ فرما علی. کدھر آیا ہیں؟ فرمایا بوا کھول، جنگ لڑنا ہے. اور کدھر آیا ہیں؟ اگو نہ داند پیا کڈے. کھول دے تے کھول. فرمایا یار کیڑی گل ہوئی، تو آنا میں بڑا ترکڑا نوجوان ہوں تو میری بڑی فوج ہے. مر کھول، پیڑ لا بھی ہے. آپ نے جب پہلی مرتبہ کہا نا، انہیں ایزی لیا، ایزی. ایسے آ گیا، کیا 8 دن ہو گیا بوا نہیں کھلیا. چپ ہو گئے. او کون ہے؟ فرمایا میں علی ہے، میں کون ہے. بوا کھول ہے. آپ نے جو اگلی بات کہی نا، آپ نے فرمایا یار یہ کیڑی بات ہوئی، تسی سانو کہہ رہے ہو کہ کھول لو. آپ کھول بوا، لڑ ساڑے نال. کہندا پہلے بھی تو اینے آئے سن ہونا، کل تو کھلیا نہیں. مولا علی نے ایک جواب دیا، پتہ نہیں یہ کس کو سمجھ آئے کس کو نہیں، میں آہستہ سے بولتا ہوں. فرمایا پہلے آئے سن، میں آیا نہیں، مینوں سائیاں گلے آئی. مینوں سائیاں نے گلے آئے تے بشارت دے کے گلے آئی. اے کھول لے کاش بچ بوسی آئی. نہیں تو مڑ او نیا کہلا کھل دے تو مڑ کھول لے. لو جی تیسرا آپشن، آپ نے نا بایاں ہاتھ ڈالا دروازے کو. با پھر شیر ہوئے خدا دا، پھر طاقت تو ہوگی نا. آپ نے ہینج ہلایا، پورے قلعے میں زلزلہ آ گیا، دروازہ پٹ دیتا. سامنے جب مرحب آیا نا تو مرحب نے آکھیا بوا تو پٹ لے آیا علی، پر حکمت دسا انل مرحب، مجھے مرحب کہتے ہیں. مرحب بلا کس جوان کو کہتے ہیں؟ جو 100 بندوں کا مقابلہ کرے اور پھر جیت جائے، اسے مرحب کہتے. ایڈا تکڑا پتہ کڑی بلان سی ہو، ہاں کہتا میں مرحب ہوں. آگے سے حضرت علی نے جو اپنا تعارف کرایا نا، آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر. اور فرمایا مینوں بھی عام نہ سمجھی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہی. اچھا یہ سن کے آپ کو مزہ آیا، اب اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا بیچ والی بات سنو. اور اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو مولا علی کے نام پہ مجھے دیجیے اور میں آپ کو بات سناؤں ذرا. اچھا جو ناراض نہیں ہوں گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے. ناراض تو نہیں ہوں گے 2-3 منٹ؟ دیوانے بیٹھے نے مولا علی دے یار. اب ادھر دیکھیے بات سنیے. آپ نے بھلا حیدر کے نام سے کیوں تعارف کروایا تھا؟ حیدر کہتے ہیں چیرنے والے شیر کو، جڑا چیر پاڑ کے رکھ دے. اصل ہوا یہ تھا کہ وہ جو مرحب تھا نا، مرحب اس نے ایک رات پہلے، بعض علماء نے لکھا بچپن میں یا زندگی میں اس نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک جنگل میں جا رہا ہوں اور ایک شیر نے پکڑ کے مجھے چیر پھاڑ ڈالا. جب بھی اس کو وہ خواب یاد آتا تھا تو بڑا ڈرتا تھا، اور چیرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں. حضرت مولا علی پاک نا اس کی خواب پر مطلع ہوئے کہ تینوں ایک خواب آئے ہویا ہے تے تو اس شیر کو ڈرنا ہے، یہ دا نام حیدر ہوئے. آپ نے بات اپنا تعارف ہی کروایا. او مرحبا، او جڑے شیر تو خواباں چ ڈردا پیا ہے، سچے چا جایا کھلائی تیرے. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. کیوں بھائی کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا آپ حضرات نو؟ اس نے خواب میں وہ شیر حیدر دیکھا ہوا تھا جس نے اس کو چیرا پھاڑا تھا. حضرت مولا علی پاک نے وہ خواب نو ویکھے، اچھا تو اس تو ڈرنا ہے. او میں او نا اے ہن اگلی گل میں تہاڈی بولی ترجمہ کروں گا. حدیث کے لفظ ہے وہ ڈر گیا، اپنی بولی چاہتے ہیں ہکو ترو واسو تو بھی نکل گیا. ہکو ترو لئی ودا. مولا علی نے گل کی وہ بھی نکلو سوکھ ہوئے دوڑے ہوئے. اے کی بنیا ایو آیا کھلا ہے. بس پھر مولا علی نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا.
آپ نے تلوار اٹھائی، ایک ضرب لگائی، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا وہ پھٹا، پھر وہ پورا مرہب چیرا گیا، گھوڑے کی زین اور گھوڑے تک کے لیے بات پہنچا دی۔ علماء کہتے ہیں شکر کرو زمین تے نہیں لگ گئی، نہ جانے نقشہ اس کا کیا ہو جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ حضرت علی پاک نے پھر پکڑا اور صحابہ نو آکھیا آؤ نہ ذرا ہن ایتھوں ونجے کوئی نہ پالو لمیا سارے آنو، قلعہ فتح ہو گیا جناب۔ یہ جب میرے نبی جس کو عطا فرمائیں تو پھر اس کی شان و شوکت یوں ہوا کرتی ہے۔ ایک بات میں